مولا علی سے پھر روایت سن لیجیے. ابتدائی یہ باتیں ہیں. اب جب ہجرت کا موقع آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینے نکل گئے. سرکار نے جانے سے پہلے بہت سے صحابہ، ایسے صحابہ جو غریب مسکین تھے، کمزور تھے، ان کو ایک ایک دو کر کے مدینے کی طرف بھیجا، خفیہ طور پر بھیجا کہ جاؤ رات کے تاریکی میں نکل جاؤ تاکہ کفاروں کی نظر میں نہ ہو. بہت سارے صحابہ نکل گئے، یہاں تک کہ پھر حضرت عمر سے کہا کہ عمر اب تم بھی ہجرت کرو. کہا یا رسول اللہ آپ کیا مجھے ایسا شمار کرتے کہ عمر اور چھپ کر ہجرت کرے؟ یہ عمر کے مزاج کے خلاف ہے. کہا کہ عمر اللہ کا یہی حکم ہے کہ تم پہلے جاؤ. یا رسول اللہ آپ کا کیا ہوگا؟ کہا کہ میری فکر نہ کرو، میں ابو بکر کے ساتھ بس عنقریب تمہارے پیچھے آ رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ عمر سے یہ نہیں ہوگا کہ چھپ کر کرے. نبی نے کہا اچھا عمر جو چاہو کرو. مولا علی کے الفاظ سنے، کہتے خدا کی قسم اصحاب رسول میں کسی نے اعلان یا ہجرت نہیں کی سوائے عمر کی. یہ علی فرما رہے نبی کے اصحاب میں کسی نے اعلانیہ ہجرت نہیں کی سوائے عمر کے. اور کیسے کی؟ پورا سراپا کھینچا ہے ہجرت کا مولا علی نے. کہتے ہیں کہ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے حضور نے کہا چھپ کے جاؤ. کہا نہیں مجھ سے نہیں ہوگا. گھر پر آئے تلوار حمائل کی، حمائل کرنا لگانا، اور پٹا باندھتے اور پٹے میں لگاتے تلوار، اس کو کہتے ہیں تلوار حمائل کرنا. اس کے بعد کیا کیا صاحب؟ کندھے پہ کمان رکھی، پیٹ کے پشت کے طرف ترکش رکھا تیروں کا. ترکش بولتے ہیں وہ جس میں تیر رہتے ہیں، کوکسا رہتا ہے اس میں تیر رہتے. پہلو میں نیزہ رکھا اس طرف، اور اس کے بعد ہاتھ میں ایک دوسرا نیزہ لے کے کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے. سارے بیٹھے ہوئے، حوالی موالی پوری جماعت بیٹھی ہوئی. کیا ارادہ کیا ہے؟ عمر یہ کس سے لڑنے آئے؟ کوئی جنگ کا تو موقع نہیں ہے. کیا ارادہ کیا ہے؟ کہیں للکار نہ دے، کہیں جنگ کی آواز نہ لگا دے. کون آج یتیم ہونا چاہتا ہے بھائی؟ کون اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کے موقع کیا ہے. بھائی تلوار ہے، پورے ہتھیاروں سے لیس ہے. ذرا تصور کرو، سراپا ذرا نگاہوں میں لاؤ. تلوار بھی ہے، تیر کمان بھی ہے، ترکش بھی ہے، ڈھال بھی رکھی ہوئی ہے، ہاتھ میں نیزہ بھی ہے، پہلو میں ایک اور نیزہ ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، اور ہاتھ میں نیزہ لے کے آتے. اور ابو جہل کے پاس آئے گا، اے ابو جہل سن، اے اتبا سن، اے شیبہ سن، عمر ہجرت کرنے جا رہا ہے، طواف کرنے آئے ہوں. بعد میں مت بولنا کہ چھپ کر چلا گیا تھا. بعد میں مت بولنا چھپ کر گیا ہے. بتا کے جا رہا ہوں، ابھی طواف بھی کروں گا، 2 رکعت بھی پڑھوں گا. اور سن لو یہ ہتھیاروں سے، اسلحہ سے لیس ہو کر اس لیے آیا ہوں جس کو اپنی بیوی بیوہ کرنا ہو، بچے یتیم کرنا ہو، پہلے عمر سے آ کے لڑ لے. عمر سے 2 ہاتھ ہو جائے، پھر اس کے بعد پھر الزام نہ دینا کہ اوپر چھپ کر گیا تھا. مولا علی کہتے ہیں کہ جب عمر نے جس انداز میں کہا، ابو جہل پہ ہم نے دیکھا لرزہ طاری تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اس کے. عتبہ وہاں سے باریک میں سے کھسکا، بھائی کس کی موت آئی ہے، کون عمر سے لڑے. شہبہ دوسرے کنارے سے نکلا. یہ سارے مشرکین بکھر گئے، کعبۃ اللہ کو چھوڑ دیا. حضرت عمر نے بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی صاحب، پھر طواف کیا، اور اس کے بعد وہاں سے سب سے میل ملتے جا رہا ہوں بھائی جا رہا ہوں نکلے. اس کو لکھنے والے حضرت امام عبد الاسیر ہے. ان کی کتاب ہے اسد الغابہ، صحابہ کے حالات پر بڑی ضخیم کئی جلدوں میں کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 819. اور امام ابن الاسیر یہ روایت لکھ کے کہتے ہیں رجال الثقات، اس روایت کے رجال راوی سارے سچے راوی ہیں. ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا، جلد 44 صفحہ 51. محب الدین طبری، امام محب الدین طبری نے ریاض النظرہ میں لکھا. امام ابن حجر المکی نے سوائق المورقہ میں لکھا. تو میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو مشرکین کو للکارا تھا، 2 ہاتھ ہو جاؤ. آپ کا کیا خیال ہے کون آتا عمر کے مقابلے میں وہاں؟ ارے عمر کے مقابلے مشرکین کیا آتے؟ ان سب کا جو جد اعلیٰ ہے، ان سب کا جو کمانڈر آف چیف ہے، وہ عمر سے ڈرتا تھا بھائی. حضرت عائشہ ام المومنین کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آقا میرے حجرے کے باہر تشریف فرما تھے، میں حضور کے پہلو میں تھی، اور سرکار آنے جانے والے لوگوں کو دیکھ رہے، سلام کر رہے، جو مسلمان ان کا جواب دیتے ہیں، ماحول اور نظارے کو دیکھ رہے. فرماتی ہے کہ حضور بار بار ایک سمت میں دیکھتے، پھر لوگوں کو دیکھتے، تبھی دیکھے کہ حضرت عمر رسول کی طرف آ رہے ہیں. حضور نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا. جب عمر قریب پہنچے تو رسول اللہ اس قدر مسکرائے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ سرکار کے دندان مبارک کی آخری داڑھ ظاہر ہو گئی.
اتنے مطلب مسکرائے, اتنے مسرور ہوئے. حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ عمر کو دیکھ کے آپ اتنے خوش ہوئے؟ کہا ہاں عمر سے تو خوش ہوا, میں اس طرف جو بار بار دیکھ رہا تھا عائشہ, یہاں ابلیس کھڑا ہوا تھا, جیسے ہی عمر کو آتے ہوئے دیکھا ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگا ہے. جہاں عمر ہوتا ہے ابلیس وہاں سے راستہ بدل دیتا ہے. اور پھر اس کو باقاعدہ باضابطہ حضرت سعد بن وقاص نے روایت کیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خود حضرت عمر سے مخاطب ہو کے رسول اللہ کہتے ہیں یا عمر والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلکا فجا غیر فجک. کہا کہ اے عمر سنو, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی قسم کہ جس راستے سے شیطان تمہیں آتا ہوا چلتا ہوا دیکھتا ہے وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے. تو حضرت عمر کو دیکھ کے جب ابلیس راستہ بدل دے تو یہ ابو جہل کی کیا اوقات تھی, عتبہ کی کیا اوقات تھی, شیبہ کی کیا اوقات تھی. اور اس حدیث کو امام بخاری لائے ہیں کتاب بدء الخلق, حدیث نمبر 3294. صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے, امام مسلم نے حدیث نمبر 6096 پہ لائے, امام محمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا, حدیث نمبر چھوڑ رہا ہوں, امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں لکھا, امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں لکھا, امام ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان میں لکھا. اور یہ حدیث بڑی پیاری سن لے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی فقیہ صاحب, امام اعظم کے دادا استادوں میں جو سب سے زیادہ جن سے روایت لی امام اعظم نے عبداللہ ابن مسعود سے, کیونکہ تابعی حضرت امام اعظم. صحابہ کے جب میں غفیر میں بیٹھے اور ایک واقعہ سناتے عبداللہ ابن مسعود, کہتے ہیں کہ لوگوں آج چاہ رہا ہوں کہ میں ایک واقعہ تمہیں سناؤں. صاحب نے کہا عبداللہ سنائیے. کہا کہ رسول اللہ کے صحابی میں سے ایک صحابی راستے میں گزر رہے تھے کہ ایک جن آ گیا ان کے سامنے, بڑا قوی موٹا تازہ قوی ہیکل جن تھا. اچھا پہلے سمجھ لے جن اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ نہ سمجھے کہ شیطان ایک الگ مخلوق ہے جن ایک الگ مخلوق ہے. جناتوں میں جو شریر ہوتے ہیں ان کو شیطان بولتے ہیں. جن شیطان جو ہے وہ خود قوم جن سے ہے, یہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. جنوں میں جو شریر ہوتے ہیں, بدماش ہوتے ہیں, لوگوں کو ستاتے انہیں شیطان کہتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بڑی قوی ہیکل, بڑا مضبوط اور اونچا پورا تندرست توانا قوی جن. رسول اللہ کے ایک صحابی جا رہے تھے راستے میں تو ان کے سامنے آ گیا, لا کے کہتا ہے اے رسول کے صحابی مجھ سے کشتی لڑو. جس انداز میں عبداللہ ابن مسعود نے روایت بیان کی میں اسی انداز میں بیان کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ صاحب رسول کے صحابی کشتی لڑو مجھ سے. انہوں نے کہا جاؤ بھائی میرا ارادہ نہیں ہے کشتی لڑنے کا, تمہیں میں جانتا نہیں پہچانتا نہیں, خواہ کیوں کشتی کے لیے دعوت دے رہے ہو, جاؤ تو اپنے راستے پہ اپنے راستے. کہا نہیں میں لڑنے کے لیے ہی آیا ہوں تم سے اسپیشل, بڑا نام سنا ہے تمہارا میں نے, آؤ مجھ سے ذرا دو دو ہاتھ ہو جاؤ, میں بھی تو آزماؤں, تم آخر رسول کے صحابی ہو, بڑے چرچے ہیں تمہارے, مجھ سے بھی تو کوئی دو دو ہاتھ ہو جائے. پھر انہوں نے سمجھایا رسول کے صحابی نے, کہا جا بھائی اپنا راستہ لے, ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے لڑنے کا, میں اپنے کام سے جا رہا ہوں. کہا میں جانے نہیں دوں گا جب تک کشتی نہیں لڑوں گے. کہا اچھا نہیں مانتا, چل ٹھیک ہے تیرے ارمان پورے کر دیتا ہوں. ہاتھ ملایا, جھٹکا دیا, منہ کے بل گرا دیا, سینے پہ بیٹھ گیا. بول مارو, چھوڑ دو, بولے معاف کر دو, واقعی جیسا سنا تھا ویسی پایا. کہا تو کون ہے؟ کہا میں قوم جن سے ہوں. کہا تو بڑی باتیں کر رہا تھا, تجھ سے زیادہ کمزور تو میں نے کوئی جن ہی نہیں دیکھا. کیا تیری قوم جن میں سب ایسی ہی ہے تیری طرح؟ نہیں حضور میں اپنی قوم جن کا سب سے بڑا مضبوط اور پہلوان ہوں, سارے جنوں نے مل کے مجھے بھیجا تھا, جاؤ نپٹ کر آؤ. کہا اچھا میں تو سمجھ رہا تھا تو سب سے کمزور جن, اور تو کہتا ہے کہ تو پوری اپنی قوم کا سب سے زیادہ بہادر اور پہلوان ہے. ہاں حضور میری قوم میں میرے قبیلے میں مجھ سے کوئی مقابلے میں سامنے نہیں آتا. کہا پھر مجھے کیسے پایا تو نے؟ کہا کہ آپ کو میں نے ویسے ہی پایا جیسے نام سنا تھا, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک بھلائی کی بات کہہ دوں. کہا اچھا کیا بھلائی کی بات ہے؟ کہا سنو ہم قوم شیاطین سے ہیں, ہم شریر جناتوں میں سے شیاطین میں سے. آپ نے چونکہ مجھے شکست دے دی اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ اچھائی کی بھلائی کی بات کہہ دوں, ورنہ ہم کسی سے بھلائی کی بات کہتے ہی نہیں ہے. مگر آپ سے میں کہہ دیتا ہوں کہ جب رات میں سویا کرو تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اس پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس گھر سے ایسے بھاگتا ہے جیسے گدھا چیختے ہوئے بھاگتا ہے, اور پھر صبح تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو نے بتا دیا, چل ٹھیک ہے عمل کروں گا میں, تو نے اچھی بھلائی کی بات بولی ہے, آیت الکرسی قرآن ہی کی صورت ہے, آیت ہے, میں پڑھوں گا, جا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ لوگوں جانتے ہو رسول اللہ کے اصحاب میں ایسے ایسے بھی اصحاب ہیں کہ جو بڑے بڑے شیاطین کو ایک ہی ہاتھ میں پچھاڑ دیتے ہیں.
اصحاب رسول نے کہا عبداللہ آپ نے صحابی کہہ کے کہا یہ تھے کون صحابی؟ آپ مسکرائے کہا ارے اب بھی نہ سمجھے عمر ابن خطاب کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت عمر ہی تھے، کیونکہ اس جن نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے جس راستے سے عمر آتے، اس نے کہا اچھا شیطان ہمارے ابا جان کی پھٹی ہے، ان سے ذرا میں ہو کر دیکھوں کیا معاملہ، تو سمجھ میں آ گیا کہ ابا جان کی پھٹی کیوں ہے بھائی۔ خیر یہ ہماری اردو زبان ہے، چلتا ہے یہ۔ اس کو امام دارمی نے لکھا ہے بھائی، بڑی مستند کتاب ہے سنن دارمی میں۔ امام دارمی کون ہے بھائی؟ امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے۔ امام دارمی سنن الدارمی میں لائے کتاب فضائل القرآن جلد نمبر 2 صفحہ 540 حدیث نمبر 3381۔ امام طبرانی نے لکھا ہے اس کو المعجم الکبیر حدیث نمبر 8826۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا ہے حدیث نمبر 14444۔